شاہ صاحب السلام علیکم. شاہ صاحب آج آپ سے ایک سوال کرنا ہے میں نے کہ ذرا بدعت کے بارے میں بتائیں تھوڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام عاصم صاحب. سر جو سوال آپ نے کیا تو خود سے اس کا جواب دینے کے تو شاید ہم عامل اور قائل نہیں ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ خود اس کا جواب دینے کے حامل اور قائل اور اتنا عقل اور شعور تو رکھنے والے نہیں ہیں، لیکن پیر صاحب کی بیانات اور ان کی سی ڈی سننے کے بعد کافی زیادہ اور آپ کے ساتھ بیٹھنے کے بعد جو علم کی روشنی اور عقل کی باتیں ہم پہ کھلی اور آپ کے مسائل ہمارے ذہن میں نقش ہوئیں اور ہمیں سمجھ میں آئی، تو اس کی روشنی میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو آپ سے اور پیر صاحب سے سیکھا اور ان کے بیانات سن کے بھی سمجھ میں آئی کہ بدعت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر اور شریعت کے اندر کسی بھی نئی چیز کو اپنی ایمان اور اپنی مرضی سے داخل کر دینا کہ جس کا وجود اور جس کے نقوش آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسوہ حسنہ کے اندر نہ ملے، ایسی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے. آج کل کے معاشرے کے حساب سے اگر آپ بات کریں تو ہم لوگوں نے شاید کسی بھی ناپسندیدہ چیز یا کسی بھی ایسی حرکت کو جو ہمارے ذہن و گمان یا ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو اس کو ہم بدعت قرار دے کے اور اگلے کے اوپر فتویٰ بھی نازل کر دیتے ہیں اور اس چیز کو غلط بھی قرار دے دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. شاہ صاحب جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہاتھ چومنا بدعت ہے، یہ پیر نصیر الدین صاحب کے جیسے لوگ ہاتھ چومتے تھے، اس قسم کے چیزوں کو کہتے ہیں بدعت ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ ہم ہر اس چیز کو جو ہماری مرضی کے خلاف ہو اور اس میں تھوڑا سا اسلامی نظریات کا دخل ہو تو ہم اس کو بہت سکون سے بدعت کہہ کے اور منفی قرار دے دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. محبت اور عقیدت کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. انسان ماں کے قدم بھی چوم لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر وہ بھی بدعت ہوگی، گناہ بھی ہو گیا اور سجدہ بھی ہو گیا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر انسان کی اپنی عقیدت سمجھ اور ان چیزوں کی بات ہے. بدعت اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو چومتے تھے. تو اگر چومنے کی صرف بات کی جائے، ہاتھ چومنے کی، چہرہ چومنے کی، پیار میں، عقیدت میں، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں ایسا کوئی بھی فرق ہے. اور اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی بہت پیار کرتے تھے، ان کو بھی چومتے تھے، پیار کرتے تھے، بوسہ دیتے تھے. تو اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ پیر نصیر الدین صاحب کو اس کی عقل اور شعور اور سمجھ کے حساب سے وہ ان کو اس مقام پہ دیکھتا ہے جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں ان کو، کہ واقعی ان کے ہماری زندگیوں میں آنے سے اور ان کے بیانات سننے سے ہماری زندگیوں میں فرق پڑا ہے، تو ان چیزوں کو، ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو اگر ہمیں موقع ملے تو شاید ہم تو اپنے آپ کو بہت بڑا خوش نصیب سمجھیں کہ ہمیں ایسی ہستی کے ہاتھ تو بہت دور کی بات ہے، قدم بوسی کی جو ہے وہ بھی میسر آ جائے. شکریہ شاہ صاحب. شاہ صاحب ایک اور سوال پوچھنا ہے آپ سے. آج کل لوگ جرنل چیزیں، جو اسلام کی جرنل چیزیں، عام بنیادی چیزیں جن کو ہر مسلمان کا جاننا فرض ہے، ان سے بھی کافر ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ان چیزوں سے جو جرنل ہیں ایک اسلام کی بنیادی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے بھی علم سے وہ ناواقف ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ کون سی وجوہات ہیں؟ سر جن 5 بنیادی ارکان اسلام کے جن کا آپ نے ذکر کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد، ان چیزوں میں سے اگر ہم ذکر کریں تو اصل میں ہم اس نماز، روزہ، ان چیزوں کا، اس تمام 5 ارکان کا جو اصل مقصد اور اصل مفہوم ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. جو دین کی اصل روح ہے اس سے قاصر ہیں لوگ، اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. ہم صرف ظاہراً مسجد میں جانا، وضو کرنا اور ایک رکعت میں 2 نوافل ادا کرنا یا 2 فرض ادا کرنے کے اندر 4 دفعہ سجدہ کرنا اس کو نماز سمجھ لیتے ہیں. فجر سے لے کے مغرب تک کے وقت کے درمیان بھوکا رہنے کو ہم روزہ سمجھ لیتے ہیں. تو در حقیقت آپ کی اور پیر صاحب کے بیانات کی روشنی میں جو ہمیں ذہن میں سمجھ آتا ہے کہ یہ 5 چیزیں ایسے نہیں ہیں. نماز حقیقت میں پڑھنی جو ہے وہ ظاہری طور پہ اتنی ضروری نہیں ہے جتنی باطنی طور پہ ضروری ہے کہ آپ کا اندر اور باہر دونوں اس وقت نماز کی حالت میں ہو. کہ نماز پڑھ کے جب انسان نکلے تو اس کے اوپر وہ کیفیت طاری ہو کہ وہ اللہ اپنے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کے آیا ہے. جیسے کہ قرآن میں اللہ میاں فرماتے ہیں کہ نماز بہت حوصلے کا کام ہے، نماز مومن کی معراج ہے. تو میرا خیال ہے معراج وہی چیز ہے کہ جس میں ایک انسان، ایک مخلوق جو ہے وہ اپنے خالق کے روبرو ہوتی ہے. میرے حساب سے معراج کو ایسے ہی ڈیفائن کیا جائے گا. تو جو انسان دن کے 5 وقت اللہ کے روبرو ہو کے آئے تو میرا خیال ہے کہ وہ معاشرے کے اندر اس سے زیادہ بہتر
उससे ज़्यादा अच्छा इंसान और कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे माशरे में इसके बिल्कुल बरक्स होता है। शाह साहब ज़रा रोज़े के बारे में वजाहत करें। रोज़ा भी बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे रोज़े के बारे में बड़े लोगों में हदीस में भी लिखा जाता है कि ये दर हकीकत नफ्स के खिलाफ जिहाद है, कि जो हमारे ज़ात के अंदर उठने वाली हमारी ऐसी ख्वाहिशात जो कि बेबानी और बेमकसद होती हैं, जिनका ताल्लुक सिर्फ नमूद नुमाइश के साथ होता है और हमारी हकीकी ज़िंदगी के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, उन चीज़ों को पूरा करने से रोकता है। और इंसान के अंदर सब्र, तहम्मुल और ज़ब्त पैदा होता है कि उसने अगर भूख, जिस तरह के एक इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छे से अच्छा खाना खाना, जब दिल करे खाना खाना, तो जब हम रोज़े में उन सारी चीज़ों से परहेज़ करते हैं कि अभी उस चीज़ का वक्त नहीं आया, हम मगरिब के बाद खाना खाएंगे, तो इसी तरह हम सिर्फ रोज़े को सिर्फ फजर से मगरिब तक खाना ना खाने तक मंसूब कर देते हैं, हालांकि उसका जो बातनी असर है वो इंसान के रोज़मर्रा के मामलात के अंदर इंसान की पूरी ज़िंदगी और हयात के ऊपर होना चाहिए। हर मामले के अंदर हमें ज़ब्त, सब्र और तहम्मुल आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसीलिए हम शायद बहुत ज़्यादा दूर हैं इन सारी चीज़ों से। अच्छा शाह साहब, कुछ लोग शरीयत और रूहानियत को अलहदा समझते हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हजरत, शरीयत और रूहानियत दो अलहदा अल्फाज और मफ़हूम ज़रूर हैं, लेकिन ये एक ही तस्वीर जो है उसी को एक्सप्लेन करने के दो अलहदा रुख आप कह सकते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क कोई नहीं है। लेकिन जी इस कायनात के अंदर, इस रूए ज़मीन के अंदर जो भी चीज़ आई है, अगर शरीयत को हम ऐसे डिफाइन करें कि ये, अगर हम शरीयत को बिलखसूस उस रास्ते से मंसूब करें कि जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता था, और हम बैसियत मुसलमान हमें उन्हीं के रास्ते के ऊपर और उसी के रास्ते को हम शरीयत कहते हैं, तो यकीनन शरीयत और रूहानियत जो है उनमें कतन किसी हिसाब से कोई भी फ़र्क नहीं है। तो बेसिकली हजरत फ़र्क दोनों में कुछ नहीं है, सिर्फ जो अभी जिस तरह मैंने आपसे पहले नमाज और रोज़े के बारे में जिक्र किया, ऐसे जिहाद का भी जिक्र करता चलूँ कि हम लोग शायद से ये समझते हैं कि जिस्म के साथ बम मारना और आम मासूम शहरी, चाहे वो जिस मर्जी मजहब, जिस मर्जी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो, उनको जाके तबाह कर देना, उनकी जाके मार्केटें, बाजार, इंसानों की जानें ले लेना खुद कुछ बमबारी करके, हम समझते हैं कि शायद ये जिहाद है। तो जिहाद भी ऐसे नहीं है। असल में रूहानियत जो है वो रूह से लफ्ज़ निकला है, वो दर हकीकत हमारे आम माशरे के लोगों की तरह, जिस तरह मैंने नमाज का जिक्र किया कि सिर्फ सजदा करना नमाज नहीं है और सिर्फ भूख बर्दाश्त करना रोज़ा नहीं है, तो इसी तरह रूहानियत जो है वो शरीयत की असल दर हकीकत समझ जो है शरीयत की, जो शरीयत का रास्ता आपको एक ज़ाहिरी तरीक़ाकार तो ज़रूर बता रहा है, लेकिन उसके जो बैकड्रॉ के ऊपर आपके ऊपर फ़र्क पड़ने चाहिए, जो आपकी रूह के अंदर फ़र्क आने चाहिए, जो आपकी सोच में तब्दीली आनी चाहिए, ये रूहानियत जो है बेसिकली उन सारी चीज़ों की समझ अता करती है। और इसी तरह हज़रत आपसे जितना कुछ सीखा और जितना कुछ समझा, पीर नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बयानात सुन के जो समझ में आया, तो उन सारे पीर साहब के बहुत से बयानात हैं इन मौजूदों पर, जिनको आप सुने तो आपको भी समझ में आएगा कि बेसिकली रूहानियत जो है वो किसी भी ज़ाहिरी अदा किए गए फेल के पीछे आपकी नीयत क्या होनी चाहिए, उसके बाद आपका उस ज़हन क्या होना चाहिए, और उस फेल को और उस काम को अदा करने के बाद आपकी ज़िंदगी पे असरात क्या होने चाहिए, इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है। तो बेसिकली वो सिर्फ नीयत, वो सोच को बनाना, इन सारी चीज़ों के लिए, इस सारी समझ के लिए कि वो जो आप एक काम अल्लाह की रज़ा के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना के ऊपर उनकी शरीयत पे अमल करते हुए कर रही है, उसका जो हकीकी अमल दरामद है वो आपकी सोच के ऊपर, आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपके मामूलात के ऊपर किस तरह उसका असर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इन सारी चीज़ों की समझ जो है वो रूहानियत आपको देती है। शाह साहब, मैंने अक्सर लोगों, जो मैंने सुना है कि अक्सर हज़रात इधर बात सुन लेते हैं और उधर बयान कर देते हैं दूसरे लोगों से, उनका अपना ज़ाती कोई नॉलेज, कोई खिदमतीन के बारे में आप क्या इनको पैगाम देंगे, क्या समझाएं कि किस तरह करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए? सोनी सुनाई बात ऐसा सर रसूली तौर पे ऊपर तो तरीक़ाकार ऐसा है कि जब तक आपने एक मामले के बारे में जितनी मर्जी बातें सुनी हो, आपको कहीं भी और उन बातों को, उन रिवायात को कोट नहीं करना चाहिए जब तक आपको पूरी तरह मुकम्मल समझ उन बातों की ना हो, ताकि अगला अगर आपसे कोई उसके बरक्स सवाल करता है तो आपको खाली एक जुमला मत बताओ, आपको उसकी हकीकत और उसकी रूहानियत, जिसको आप कह सकते हैं, इस जुमले में भी मैं इस्तेमाल करूँगा कि आपको उसकी रूह की हकीकत, उस जुमले की हकीकत, उसके सियाक़ो सबाक़ के बारे में इल्म हो, ताकि आप उसको डिफेंड कर सकें और उसको आप समझा भी सकें। लेकिन असूली तौर पे तो मेरे हिसाब से मौक़िफ़ ये भी है इस बारे में कि जब भी आप किसी की कोई बात आगे भी कोट करें तो आप उस बंदे का रेफरेंस ज़रूर दें। पीर साहब ने भी बहुत जगह ऐसी बात का, इन बातों का जिक्र किया है कि जो सीखते हो
وہ بتا دیا کرو کہ تم نے کس سے سیکھا ہے اور یہ جملہ کس کا ہے. پیر صاحب نے اپنے بارے بھی مزاحیہ انداز میں بہت دفعہ کہا ہے کہ یہ دلیل اب پہلی دفعہ میں نے دی ہے, تو جہاں پہ کوٹ کرو گے, کوٹ کرنے سے نہیں روکتا, لیکن میرا ذکر ضرور کرنا. اسی طرح پیر صاحب نے آج تک جتنے بزرگوں کا ذکر کیا, ان کے واقعات, ان کے اقوال, ان کی شاعری ذکر کی پیش کی ہے لوگوں کے سامنے, تو انہوں نے ہمیشہ جو لکھنے والا تھا یا جو بتانے والا تھا, جو سمجھانے والا تھا, ان کا ذکر ضرور کیا. تو اصولی طور کے اوپر تو جب تک آپ کو معاملے کی پوری سمجھ نہیں ہے, آپ کو چیزوں کو آگے بیان ہی نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ نے کرنا بھی ہو تو آپ جدھر سے آپ نے وہ بات اٹھائی ہے, جدھر سے سمجھی ہے, اس کا حوالہ ضرور دے دینا چاہیے. شاہ صاحب, آپ سے آخری سوال کرنا ہے کہ لوگوں کے پاکستان میں عام لوگوں کا یہ تاثر میں نے دیکھا ہے کہ پایا جاتا ہے کہ وہ صدقہ صرف دو ہی چیزوں کے اندر سمجھتے ہیں کہ کالی سری اور کالا بکرا. تو کیا یہ کیسا فیل ہے؟ بھائی صاحب, معذرت کے ساتھ چند سال پہلے تک شاید ہمارا بھی نظریہ ایسا ہی تھا کہ صدقہ کسی بہت خاص مخصوص چیز کا ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آپ کی محفل اختیار کرنے کے بعد, آپ سے سیکھنے اور سمجھنے کے بعد, اور اس کے بعد مزید رہنمائی کے لیے جب آپ نے پیر صاحب کے بیانات سننے کے لیے تاکید کی, تو اس کے بعد یہ سمجھ میں ضرور آتا ہے کہ صدقہ جو ہے اس کے لفظی معنی جس طرح کہ آپ فرماتے ہیں کہ مدد کے ہوتے ہیں, تو اصل میں تو صدقہ یہی ہے کہ آپ کسی مجبور لاچار اور کسی غریب کی, کسی ایسے انسان کی جو ضرورت مند ہے اور مدد کا مستحق ہے, اس کی مدد کرتے ہیں, تو وہ صدقہ ہوتا ہے. کسی مخصوص چیز کا صدقہ دینا کوئی بہت زیادہ ضروری بات نہیں. آپ کسی بھی چیز کا, مطلب کسی انسان کی کسی بھی لحاظ سے کسی بھی طرح مدد کر سکتے ہیں. اس میں بکرے کا یا سری کا تعلق نہیں ہے. اور مذاقیہ سی بات ہے کہ بکرے کی تو چلے اس کا بندہ گوشت کھا سکتا ہے. اب اگر ایک انسان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ ایک وقت کی روٹی کھا سکے, تو میرا خیال ہے بکرے کی سری کو سنبھالنا اس کے لیے مزید کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا. بہت مہربانی شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اچھے خیالات کا اظہار کیا. اللہ حافظ. السلام علیکم. بہت شکریہ آجمی صاحب. السلام علیکم. محسن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. محسن صاحب, آپ نے ایک پروگرام سنا, ہم نے ایک پیج بنایا ہے آپس کی باتیں, تو اس سلسلے میں نے آپ سے بھی آج 2-3 سوال کرنے ہیں آپ سے, اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ شریعت اور روحانیت میں کیا فرق ہے. اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ شریعت کو ایک علیحدہ اور روحانیت کو ایک علیحدہ ہے. اس میں شریعت اور روحانیت میں میرے نزدیک کوئی خاص فرق نہیں ہے. میں شریعت ہمارے یہاں پہ منسوخ کی جاتی ہے ہمارے علماء کرام کے ساتھ, عالم حضرات کے ساتھ, کہ وہ بہتر شریعت کے بارے میں بتاتے ہیں. اصل میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں تو میں نے شاید شریعت کو روحانیت کی مدد سے سمجھا ہے, اور روحانیت ایک محبت کا نام ہے. جب تک محبت پیدا نہیں ہوگی تو آپ پراپر شریعت کو سمجھ بھی نہیں سکتے. اچھا محسن صاحب, ایک اور سوال بتایا کہ میں نے اکثر حضرات دیکھے ہیں جو بڑے اعلیٰ مدرسے میں پڑھے ہیں, مسلم مدارس میں پڑھے ہیں, لیکن وہ صدقے کو کالے بکرے اور کالی سری سے ہی منسوخ کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں خیال تو یہی ہے کہ جس طرح صدقے کی اگر ڈیفینیشن کی بات کریں تو صدقے کی ڈیفینیشن کا مطلب ہے کہ مدد کرنا کسی کی. تو اگر آپ کسی سے اچھے الفاظ میں اور خوش اسلوبی کے ساتھ بات بھی کر لیں تو وہ بھی ایک صدقے کی صورت ہے. اور جنرلی ہمارے معاشرے میں جو ٹرینڈ ہے صدقے کی سری دینا, اور مخصوص قسم کی اکثر لوگ ہوتے ہیں کالا مرغا یا کالا بکرا اس طرح کا صدقہ کرتے ہیں, تو اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. ہمیں بیسیکلی ہر دور میں تجدید ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ٹھیک رہا. اچھا محسن صاحب, آپ ایک اور بتا دیں کہ جادو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو لوگ آج کل جادو کے چکروں میں بہت صدقے اور کالی سریوں کا استعمال کر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ بالکل ایسا ہے ہمارے معاشرے میں. سب اس میں کہہ لیں کہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا جو ہم نے بیان سنے ہیں اور ان سے جو رہنمائی حاصل کی ہے اور آپ سے جو رہنمائی حاصل کی ہے, اس میں ایک نظریہ قائم ہوا ہے ہمارا اپنا ذاتی, جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جیسا گمان کرو گے ویسا ہی ہوگا. اگر آپ کا جادو کے اوپر یقین ہوگا تو وہ آپ کو یقیناً نقصان بھی پہنچائے گا, اور اگر اللہ تعالیٰ پہ آپ کا یقین ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کو مالک اور قادر سمجھتے ہیں تو آپ پہ جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا. بہت شکریہ. اچھا محسن صاحب, آپ تھوڑا سا جو آپ نے گولڑا شریف پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ کے بیانات سننے ہیں, باتیں سنی ہیں, ادھر گئے ہیں, تو آپ تھوڑا سا
کیا بتانا چاہیں گے لوگوں کو، کیا کوئی چیز تحفے میں دینا چاہیں گے؟ جی ماشاءاللہ ہماری زندگی میں اصل نکھار تو گولڑا شریف سے ہی آیا ہے، اور اس کے بارے میں بس ایک یہی چھوٹی سی ہی عرض کروں گا میں کہ گولڑا شریف سے ماشاءاللہ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ تعالیٰ پہ یقین میں اضافہ ہوا ہے، اور مقام شناسی کے بارے میں جو خاص کر پیر صاحب کا ایک زیادہ تر بیان کا حصہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام شناسی کے بارے میں ہی ہوتا ہے، تو اس سے ماشاءاللہ آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید محبت اور اللہ تعالیٰ پہ یقین میں آپ کے اضافہ ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں پہ جا کے روشنیاں ضرور حاصل کرنی چاہیے، ظاہری روشنیاں بھی آپ کو حاصل ہوں گی اور باطنی روشنیاں بھی آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو محسن صاحب ایک اور مجھے سوال یاد آ گیا ہے کہ کچھ لوگ حضرات یہ کہتے ہیں کہ گولڑا شریف جو دوسری زیارات پر جو مقدس ہستی ہیں جیسے داتا صاحب لاہور والے، معین الدین چشتی، پیر میر علی شاہ صاحب کے مزار پہ لوگ جا کر شرک کرتے ہیں، قبروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ اصل میں تو یہ علم کی کمی کے باعث لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اگر ویسے دیکھا جائے تو ہمیں ایک عام انسان کو جو معاشرے میں پھر رہا ہے، جس کو حقیقت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اسے نہیں پتا کہ آپ کی آنکھ سے پرے کیا معاملات ہیں اور حقیقت میں کیا ہے۔ اصل میں تو یہ لوگ ہمیشہ زندہ اور جاوید رہنے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کا نام اپنی زندگی میں اپنی حیات مبارکہ میں بلند کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر بلند کر دوں گا۔ تو آج بھی داتا صاحب کو دیکھ لیں، پھر میرے علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھ لیں، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مین سوال کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں، اس کے بارے میں آپ ذرا کلیئر کریں۔ قبروں کو سجدہ کرنا تو آپ سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی کریں گے، اور سجدہ تعظیمی کی اگر آپ بات کریں تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک مشہور بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہوش میں ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو پھر تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اتنا ہوش ہی نہیں ہے، آپ اس ہستی کے عشق میں اتنے گم ہیں کہ آپ کو فرق ہی نہیں پتہ چل رہا، تو پھر تو اس میں میری ذاتی رائے کے مطابق سجدہ تعظیمی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ ایک مقام اور ان کو عزت دینے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ شکریہ محسن صاحب۔ السلام علیکم ہاشمی صاحب، آپ نے ابھی اسفندیار علی صاحب اور محسن بھائی دونوں کی گفتگو سنی اور ان سے آپ نے سوالات مختلف کیے، تو میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان کی گفتگو کے حوالے سے کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہیں یا کچھ وضاحت کرنا چاہیں تو آپ اس میں کر دیں۔ وعلیکم السلام کاشف صاحب، میں نے اسفندیار علی ہاشمی صاحب اور راؤ محسن صاحب کی گفتگو سنی، میں نے ان سے خود سوالات کیے، کیونکہ ہمارا ایک آپس کی باتیں ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے، ہم آپس میں باتیں شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے، دینی گفتگو پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے حوالے سے، کچھ اور عالم دین کی سیٹریز وغیرہ سن کر۔ تو راؤ محسن صاحب نے جو سجدہ تعظیمی کے بارے میں کچھ باتیں کی، ہر شخص کا نالج اپنے علم کے مطابق ہوتا ہے، کچھ غلطیاں بھی کر سکتا ہے کچھ، لیکن میں اس کی ذرا مزید وضاحت کرتا ہوں کہ جو سجدہ تعظیمی ہے وہ بھی کسی حالت میں جائز نہیں ہے۔ آپ اگر کسی مزار جیسے علی حجویری رحمۃ اللہ، پیر میر علی شاہ صاحب، جو کسی اور قابل ذکر ہستی کے پاس، ان کی قبر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو سجدہ تعظیمی کی بھی قطعاً طور پہ کوئی اجازت نہیں ہے، شریعت اس سے منع کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ نے اپنے بلکہ ان کا میں ایک بیان سن رہا تھا کہ انہوں نے اپنے دادا حضور پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں فرمایا کہ میری قبر وہ شخص آئے جو سجدے کے اور بوسے کے فرق کو سمجھتا ہے۔ تو اس سے آپ کو سمجھ لیں کہ ایک بوسہ دینا قبر کو جائے ایک پیار محبت کا عنصر وہ اور چیز، لیکن ایک باقاعدہ جیسے نماز میں آپ سجدے کی شکل اختیار کرتے ہیں، اگر اس طرح کی حرکت کوئی شخص کر رہا ہے، بے شک وہ جہالت کی وجہ سے
جب پیار کی وجہ سے ٹھیک ہے، اس کی نیت میں بے شک یہ بات نہیں بھی ہے، لیکن آپ اس کو بتائیں کہ یہ بالکل ممنوع ہے جو سجدے کی شکل اختیار کرنا، اور پوری ایک جیسے نماز میں بندہ سجدہ کر کے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے سجدے کی شکل بوسہ دینا ایک اور چیز ہے، لیکن ایک مکمل طور پہ سجدے کی شکل اختیار کرنا جو تنظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو کچھ حضرات نے میرے کے پہلے بھی یہ بات کی کہ سر یہ لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو اسی لیے ہم ان زیارات پہ نہیں جاتے، یہ شرک والی جگہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں خود پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ کا مرید ہوں، میں نے تو کبھی کسی قبر کو سجدہ کوئی نہیں کیا، تو نام میرے پیر صاحب پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ نے ایسی کوئی بات کہی ہے، بلکہ ان کی سی ڈی سنیں، ان کے بیانات سنیں، انہوں نے سجدہ تنظیمی کو ممنوع قرار دیا ہے۔ ایسی حرکات کرنا، اور کبھی بھی کوئی اہل ذوق اہل نظر آ شخص سوال ہی نہیں پیدا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور سجدہ تنظیمی کی کو ممنوع وہ قرار دے گا۔ لہذا سجدہ تنظیمی بھی کسی صورت میں جائز نہیں ہے، بے شک اگر اس کی نیت میں بھی پیار محبت شامل ہے، لیکن یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی روا ہے، تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔